ہر اعتبار سے حاکم کے لیے، بڑے کے لیے ہے کہ حاکم ہو، والدین ہوں، بڑے بھائی ہوں، استاد ہو، کوئی بھی بڑا حکم دیتا ہے، دفتر میں بڑا ہے، مالک ہے، تو جائز کام میں اس کی اطاعت کی جائے، اگرچہ دل کو وہ بات اچھی لگے نہ لگے، لیکن جائز کام میں اس کی بات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظالم حکمران ہوں لیکن ان کے وہ قوانین جو خلاف شریعت نہ ہوں تو ان کو ماننا بھی لازم ہے۔ ہر ایسا قانون جو شریعت کے دین اسلام کے خلاف نہ ہو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا عوام کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، تو جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، کوئی عمل بات پسند آئے نہ آئے ان کی اطاعت کی جائے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، بڑا بھائی حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، یا والد حکم دیتا ہے، ماں دیتی ہے، بچے کو اچھا نہیں لگتا، لیکن نہیں اس پر عمل کرے، جائز ہے کرے، لیکن ناجائز کام میں اطاعت نہیں کرنی۔ کوئی بھی حکومت ہو، ماں باپ ہو، استاد ہو، غلط کاموں میں، دین کے خلاف باتوں میں اگر وہ حکم دیتا ہے تو اس میں معذرت کر لی جائے کہ بھائی یہ کام خلاف شریعت ہے، یہ میں نے نہیں کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں جو برائی پھیلتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بڑا حکم دیتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دین کے مطابق ہے یا نہیں، غلط ہو تو ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو ناراض ہوگا۔ بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کو راضی رکھ کے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ جس عمل سے رب ناراض ہو اس سے مخلوق کو نہیں راضی کرنا، اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے۔ ایک نوجوان تھا، پہلی صف میں بیٹھتا تھا، پگڑی باندھی اور بڑا مستقل، پھر نمازیں چھوڑ دی۔ وہ ایک دن اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو داڑھی منڈا دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے وہ والد صاحب نے کہا تھا ابھی تو بچہ ہے، یہ تیری عمر ہے، اس طرح تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا۔ میں نے کہا خدا کے بندے مولوی چار لیے پھرتے ہیں، داڑھی شادی کو تو تھوڑا ہی روکتی ہے۔ اب یہ والدین نے غلط کام پہ لگایا، اور شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی والد سنت کو توڑنے کا حکم دے، فرض کو توڑنے کا حکم دے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور بچے کا کام تھا جب پکا نمازی بندہ، لیکن وہ ایک داڑھی منڈانے کی وجہ سے نمازوں سے بھی گیا۔ تو یہ جو والدین ہوتے ہیں یا بڑا کوئی مشورہ دے، یہ بات کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، نہیں بچہ نہیں، موت کا کیا پتہ چلتا ہے؟ جوانی کی عمر ہی تو عبادت کی عمر ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی عبادت کرے گا، لیکن جو بندہ بوڑھا ہو کر نیک بنے گا اس کی عبادت کے ثواب میں 100% کمی کر دی جاتی ہے۔ جو جوانی میں عبادت کرتے ہوئے بوڑھا ہوگا تو اس کی عبادت کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا بڑھاپے کی وجہ سے جو عبادات وہ کرتا تھا نہیں کر سکتا، حدیث میں موجود ہے بغیر کیے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب جوانی سے ایک بچہ نماز پڑھتا ہوگا، اسی طرح جوانی سے بڑھاپے کی طرف گیا کوئی نیک عمل کرتے ہوئے، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا یا نظر کمزور ہو گئی تلاوت نہیں کر سکتا، بغیر کیے اللہ ثواب دیتا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ہے کہ ہم غلط کام میں بھی اطاعت کر لیتے ہیں کہ یار نہیں مانیں گے، بیوی کی مان لیتے ہیں، بچوں کی مان لیتے ہیں، نہیں مانیں گے تو بچہ خوش نہیں ہوگا، نہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غلط کام ہوتا ہے ہم اس میں تعاون کرتے ہیں، انسان تعاون نہ کرے، رکاوٹ بنے۔ نیکی کے کام میں تعاون کیا جائے، اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو ابھارا جائے، اس کو ترغیب دی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور اس کے پاس جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو برا کام ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ گھر میں کوئی غلط رسم ہوتی ہے تو بندہ منع کرے، نہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ کئی نمازی بھی ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے غلط رسم ہے لیکن خاموش رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو وہ گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جو روک سکتا ہے وہ روکے۔ اور ساتھ ساتھ آج کل نئی روزانہ رسمیں نکلتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ گناہ کا کام سب سے پہلے شروع کرے گا، جب تک وہ گناہ کا کام ہوتا رہے گا اسے بھی گناہ ملتا رہے گا۔
اب بہت سی رسمیں شادی میں ایسی تھی جو پہلے نہیں ہوتی تھی، کسی ایک گھر والے نے کی، اس کی مووی بنائی، دیکھا دیکھی وہ سارے شروع ہو گئے۔ اب یہ جو جتنی بری رسمیں شروع ہوتی جا رہی ہیں، جو پہل کرتا ہے سارا گناہ اسے ملے گا، جو کر رہے ہیں ان کو بھی گناہ ہے، لیکن جو اس رسم کو ایجاد کرتا ہے اسے سب کا گناہ ملے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی۔ یہ غلط حرکت وہ نہ کرتا، بعد کے لوگ نہ کرتے۔ تو گناہ میں اگر کوئی نیا گناہ، نئی رسم شریعت کے خلاف دنیا میں آئے تو اس کو انسان روکے اور خود وہ کرنے والا نہ بنے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تو حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے برابر کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اب وہ پہلا قتل اس نے کیا تھا، اب ایک اور قیامت تک اب کتنے قتل ہو رہے، سب ناحق قتلوں میں اس کو بھی حصہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو برا عمل ہم شروع کرتے ہیں، پھر لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ بری رسم جہاں تک چلے گی گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے برے کاموں میں انسان رکاوٹ بنے۔ اگر سب دنیا کو ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، تو انسان کوشش کرے اپنے والدین، بہن، بھائی، رشتہ داروں میں جہاں جتنی رکاوٹ وہ کر سکتا ہے غلط کام میں سمجھا دے، زبان سے سمجھا دے، ساتھ یہ کہہ دے کہ اگر یہ محفل کرو گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے، معذرت کر لے۔ کئی شادیاں ایسی ہیں جن میں میں نے کہا میں نہیں آ سکتا تو لوگوں نے گانا بجانا چھوڑ دیا۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ بارات کے ساتھ جانا تھا، میں نے کہا بھائی اگر گانا بجانا لے کے جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، اگلوں نے انتظام ہی چھوڑ دیا، مولانا صاحب آپ آئے ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ہم جب کہیں گے کوئی بات نہیں تو وہ بھی کریں گے۔ تو جب بولیں گے، رکاوٹ بنیں گے، تو وہ پھر آپ کی عزت کو دیکھیں گے کہ بھائی بڑا بھائی ہے، اگر یہ شامل نہیں ہوگا تو شادی کا کیا فائدہ۔ تو وہ بڑے بھائی کی وجہ سے غلط کام چھوڑیں گے، بڑے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جہاں باپ، بڑا بھائی غلط کام پہ خاموش رہے گا تو وہ بچے کریں گے۔ تو نیکی کے کاموں میں اطاعت کی جائے، مدد کی جائے، برائی کے کاموں میں انسان اطاعت بھی نہ کرے اور دوسروں کی مدد بھی نہ کرے، بلکہ رکاوٹ بنے۔ رکاوٹ پر اللہ اجر دے گا، جتنے گناہ اس کی وجہ سے رکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور وہ لوگ بھی کل قیامت والے دن دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے شکر گزار ہوں گے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان برائیوں سے بچایا۔ یہ نہ ہوتا تو ہم برے بن جاتے، اور جو برے راستوں پہ لگاتا ہے کل قیامت والے دن ہم ان کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کی وجہ سے میں خراب ہوا، لیکن وہاں برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی گناہگار، یہ بھی گناہگار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔